جی مقصور ہے، تو قاعدے کے مطابق اس کو مقصور پڑھنا چاہیے تھا، تو اس کو اس سے مستثنا کر دیا۔ القی کیا ہے؟ القی قاعدہ یہ تھا کہ جب ہاتھ سے پہلے کیا ہو، کسرہ ہو حرف پر، حرف کسر مقصور ہو، اس کو بھی اس کے زیر پڑھیں گے، لیکن اب اس کو بھی، لیکن یہ قاعدے کے خلاف ہے، یہ قاعدے کے خلاف ہے، تو اس کو ساکن کریں گے۔ علیہ، علیہ اللہ، یہاں پر بھی یا سے، ابھی ساتھی کہتے ہیں نا کہ بھائی یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے کیا ہو، اگر حرف مفتوح ہو، اس کی مثال یہ ہے، لیکن یہاں پر اس کو یہ اس کو ساکن کریں گے۔ اما ثانی ہی، یہاں پر بھی قاعدے کے مطابق اس کو مقصور پڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ ہا سے پہلے یا ہے، اور یا سے پہلے یا ساکنہ ہے، تو یہاں مقصور ہے، لیکن یہ صورتیں قاعدے کے خلاف ہیں، استاد جی علیہ اللہ بجائے اس میں کو ساکن کون سا ہے جی؟ جی علیہ اللہ میں ساکن کون سا ہے؟ علیہ اللہ میں نا، یہ ہے نا جی یا ہو سے پہلے یا ساکن ہے نا، جی جی استاد جی انہوں نے قاعدہ بتایا تھا کہ اگر ہا سے پہلے یا ساکن ہو تو جی اس ہا کو مقصور پڑھتے ہیں، یعنی اس ہا کے زیر دیتے ہیں، لیکن یہ جی جی صورت قاعدے کے خلاف ہے۔ جی 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 استاد وما ثانی ہی، یہ بھی اس ہا کو مضموم پڑھا ہے، ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق، اس کو مقصور پڑھتے کیوں؟ ہا سے پہلے یا ساکنہ ہے، تو یہ صورتیں اب یہاں پہ اس کو مضموم پڑھ رہے ہیں، یہ صورت قاعدے کے خلاف ہے، اس کو کہتے ہیں شاذ، قاعدے کے خلاف ہے۔ وَيَتَّقِي، اچھا اب یہاں پر وَيَتَّقِي، بھئی تقی کے اندر ہا مقصور ہے، لیکن اس سے پہلے یا ساکنہ نہیں ہے، قاعدہ بتایا تھا اگر ہا سے پہلے یا ساکنہ ہو یا ہو تو پھر اس کو ہا کو مقصور پڑھ دیا تو حرف ہی بدل گیا، یا کے بجائے قاف آ گیا، یہاں پر اس را کو مقصور پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، اور آگے چلیں، یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو جی کہ حرکت؟ جی حضرت۔ جی پڑھے ساتھی کوئی جس کی آواز، استاد جی ہمیں تو میں آپ کی پڑھوں آواز استاد جی؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے جی۔ بس آپ میں سے ہر ایک کی آواز کمزور آ رہی ہے، پتہ نہیں موبائل کا مسئلہ ہے، نیٹ کا مسئلہ ہے، واللہ عالم۔ نہیں سر آپ کی آواز بالکل استاد جی ٹھیک آ رہی ہے، باقی ساتھیوں کی سر چلو بھی جی ٹھیک آ سب رہی کی، سب کی جی ٹھیک آ سر رہی جی کسی ہے۔ کی ٹھیک آ بات رہی ہے آپ صحیح کی آ رہی آواز ہے؟ بالکل۔ ہے۔ پڑھے کوئی ساتھی؟ میری آواز صحیح آ رہی ہے حضرت؟ جی پڑھیں۔ یس، کھینچنے کا قاعدہ پڑھنا حضرت۔ سوال، کھینچنے کا کیا قاعدہ ہے؟ جواب، جی ہاں، ہاں ضمیر کے پہلے اور بعد والے دونوں حروف اگر متحرک ہوں تو وہ ہاں کھینچ کر پڑھی جائے گی، جیسے انہو، فی، ورنہ بلا کھینچے، جیسے منہ، منہ الانہار، لہ الحق۔ قاعدہ، قرآن میں دو ضمیریں اس قاعدے کے خلاف آئی ہیں، یرقہ لکم کہ کھینچ کر پڑھنا صحیح نہیں، اور فی ہی محانن کہ اس کو بلا کھینچے پڑھنا صحیح نہیں۔ فائدہ، جی کھینچ ہاں، کر پڑھنے جی قصر کہتے ہیں۔ تو پہلے تھا کہ پہلی تھی جو پہلی صورت تھی وہ تھی اس ہا ضمیر کو حرکت دینے کی یا نہ دینے کی، تو اب اس صورت ہا کو کہاں کہاں کھینچا جائے گا؟ ہا ضمیر کے پہلے حرف
پہلے اور بعد والے دونوں حرفوں کو اگر متحرک ہوں تو وہ ہا کھینچ کر پڑھی جائے گی. انہو کیا ہے؟ اب ہو ضمیر سے پہلے جو حرف وہ مفتوح ہے اور جو بعد کا حرف وہ فی وہ مکسور ہے. کب بھی اٹھا لا کب. تو ہا سے پہلے کا حرف کیا ہے؟ متحرک. اور بعد حرف کیا ہے؟ متحرک. اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. ورنہ اگر ہا سے پہلے جو حرف ہے وہ متحرک نہیں ہے پھر اس کو ہا کو نہیں کھینچیں گے. جیسے منہو، ہا سے پہلے حرف ہے نون ہے، نون ساکن ہے. کیا ہے؟ نون ساکن ہے. ساکن. اب اس ہا کو نہیں کھینچیں گے. اچھا، الانہار لہ الحق کیا ہے؟ اب لاز اس سے پہلی لہ الحق کے اندر لہ الحق کے اندر اس ہا کو نہیں کھینچیں گے. حالانکہ یہ تو حرف تو کیونکہ اس کے نا حرف بعد والا وہ ساکن ہے. جی بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی استاد جی جی. حضرت جی. لہ الحق اور بھیجیے نا پہلی مثال. اس کے اندر منہو کے اندر ہا سے پہلا حرف ساکن ہے اور لہ الحق کے اندر ہا کے بعد حرف ساکن ہے. ان دونوں صورتوں میں ہا کو نہیں کھینچا جائے گا. انہار میں بھی انہوں پہلے نے والا قاعدہ ساکن. بتا دیا. جی، انہار میں بھی پہلے والا ساکن ہے استاد جی. انہار کے اندر انہار والے یہ جو ضمیر نہیں ہے، جی ضمیر ہے لہ الحق، لہو والی ضمیر ہے. لہو جی جی استاد لہ جی. جی الحق والی ضمیر ہے. جی ہو کے بعد جو ہے نا الف لام وہ ساکن ہے تو یہاں ضمیر کو نہیں کھینچا جائے گا. انہار کی ضمیر تو وہ تو یعنی کہ ضمیر نہیں ہے، وہ اس کا حرف اصلی ہے. نہر کی جمع انہار. تو انہوں نے قاعدہ بتا دیا کہ اگر ہا سے پہلے حرف متحرک ہو اور بعد گھر متحرک ہو ہا کو کھینچتے ہیں، اور اگر ہا سے پہلے حرف ساکن یا ہا کے بعد کا حرف ساکن پھر ہا کو نہیں کھینچیں گے. تو مثال انہو تو مثال دی کھینچ کے پڑھنے کی، اور بلا کھینچنے کی مثال ہا سے پہلے ساکن وہ نون ہے، کوئی حرف بھی ہو اس کو نہیں کھینچا جائے گا. اور بعد کی جو ہا کے بعد کا جو حرف ساکن وہ لہ الحق کو، اس کو بھی نہیں کھینچا جائے گا. اب دو ضمیریں قرآن کے اندر اس قاعدے کے خلاف آئی ہیں. یرزہ لکم، حالانکہ اس ضمیر کو نہیں کھینچنا چاہیے تھا. کھینچنا چاہیے تھا کیونکہ ہاتھ سے پہلے کیا ہے؟ متحرک حرف ہے، اس پر زبر ہے. اس کو کھینچنا چاہیے. اس کے کہ یرزہ، اس ضمیر کو نہیں کھینچا جائے گا. فی ہی مہانا کیا ہے؟ فی ہی مہانا. اب ہا سے نیچے، ہا سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکنہ، یا یا، ساکنہ ہے. اور یا یا ساکن ساکنہ. ہے. تو یہاں پر اس کو نہیں کھینچنا چاہیے تھا، یہاں اس کو کھینچ رہے ہیں. فی ہی یہاں پر کھینچ کے پڑھنا صحیح نہیں ہے. فائدہ کھینچ کر پڑھنے کو کہتے ہیں صلہ، اور بغیر کھینچے پڑھنے کو قصر کہتے ہیں. قصر کہتے ہیں چھوٹی، قصر کہتے ہیں یعنی کہ مختصر، قصر چھوٹا. کم کرنا. حضرت اس میں کتنا کھینچیں گے؟ جی، کھینچنے کی حالت میں جیسے انہو فی، اس میں کتنا کھینچیں گے ہا کو؟ دو حرکت تھے وہ. یہ آپ لوگ سب کو آواز کم آ رہی ہے، مجھے آواز کم آ رہی ہے. نہیں، حضرت میں صحیح آ حضرت آپ کی رہی ہے. آواز تو صحیح آ رہی ہے، جی، باقی ساتھیوں کی بھی ہمیں صحیح آ رہی ہے. آپ اس میں ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگ کی آواز؟
جی جی ہمیں آپ کی بھی اور جی ساتھیوں جی کو بھی صحیح آواز آ رہی ہے. حضرت والیوم اپنا بڑھا دیں، والیوم آپ کے موبائل کا اچھا ہوگا. شاید حضرت اس میں ہا کو کتنا کھینچیں گے جہاں پہ ہا کو کھینچنے کی بات ہوتی ہے؟ دوبارہ فرمایا، کیا فرمایا؟ حضرت ہا کو جہاں پہ انہو فی، تو ہا کو کتنا کھینچیں گے؟ زیادہ نہیں کھینچیں گے، الف کی مقدار کھینچیں گے، انہو بس، زیادہ نہیں کھینچنا. اچھا صحیح الف ہے، کی مقدار بس، انہو مد نہیں ہے یہ نا، صحیح صحیح. مدوں کھینچ جاتا ہے، اس تھوڑا کھینچنا، زیادہ نہیں کھینچنا. تو آگے پڑھیں. جی 31واں سبق میں پڑھ رہا ہوں ذرا. پڑھیں، کوئی ساتھی پڑھیں. اجتماع ساکنین الف. اجتماع ساکنین کا کیا مطلب ہے؟ اجتماع ساکنین کا مطلب ہے دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا. سوال: اس کے مختصر فائدے کس طرح ہیں؟ جواب: اس کی دو حالتیں ہیں، ایک یہ کہ دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں اور پہلا ساکن مدہ ہو، و دوسرا ساکن اصلی ہو، جیسے آنا دابتن، و دوسرا ساکن عارضی ہو، جیسے یعلمون تکذبان قدیر. دونوں صورتوں میں یہ قسم جائز ہے. اس کو اجتماع ساکنین علی حتیٰ کہتے ہیں. نظر کیسے ہو گئی؟ اچھا، سمجھا دیں. اجتماع ساکنین یعنی کہ دو ساکن جمع ہو گئے. ساکن کہتے ہیں اس حرف پہ حرکت نہ ہو. سوال: اس کی دو حالت، ایک یہ کہ یہ دونوں ساکن ایک کلمے کے اندر جمع ہو جائیں. پہلا ساکن ایک کلمہ میں ہو اور پہلا ساکن ہا ہو، اور دوسرا ساکن اصلی ہو، جیسے پہلا ساکن مدہ ہو استاد جی لکھا ہوا. مدہ ہاں لکھا مدہ ہوا ہو. ہے، مدہ. جی جی مدہ. مدہ ہو. اب آل آنا کے اندر نا، آل آنا کے اندر الف مد آ، یہ مدہ ہے، الف کے سے مدہ ہے. جی جی اور اب جو لام ہے وہ ساکن ہے. لام کیا ہے؟ وہ ساکن ہے. ساکن. اور ابھی جو ہے نا لام، کیونکہ نا آل آنا کے اندر الف ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگا تو الف مدہ بنے گا. ٹھیک ہے. جی حضرت. ہاں، الف مدہ سے کہتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو. تو آ کے اندر یہ کیا الف مدہ ہے، اور لام، یہ جو لام ہے یہ حرف، یہ ساکن اصلی ہے. یہ کیا ہے؟ ساکن اصلی ہے. یہ اس کی مثال ہے کہ پہلا ساکن کیا ہو؟ مدہ ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ ساکن اصلی ہے. اچھا، اور دابہ کے اندر یہ کیسی مثال ہے کہ یہ بھی اسی کی مثال ہے کہ الف جی مدہ کے بعد جو ہے نا پہلا با وہ ساکن ہے اور دوسرے با پر تشدید ہے. تو یہ دو با اکٹھے ہو گئے، خواہ ساکن کیا ہو؟ عارضی ہو. اچھا، پہلے دوسری کی مثال ہے. پہلے جو نا پہلی مثال، دونوں مثالیں وہ اس بات کی ہیں کہ الف مدہ سے پہلے دوسرا جو حرف ہے وہ ساکن اصلی ہے.
ساکن اصلی ہے. یہ مثال ہو گئی اس کی پہلی دو مثالیں. اب ہے دوسرا ساکن خواہ عارضی ہو. کیا ہو؟ اب عارضی یعلمون کے اندر واو تو ساکن ہے. واو کیا ہے؟ اگر یہاں پر ٹھہریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے. یعلمون، یہ سکون کیا ہے؟ عارضی ہے. اگر سکون نہیں کرنا پھر آپ پڑھیں گے یعلمون ما تفعلون. سمجھ گئے؟ جی سر. یعنی کہ یہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں. پہلے میں دو مثالوں کے اندر وہ سکون اصلی تھا کہ اس کو آپ نہیں بدل سکتے، اصلی وہ سکون ہی رہے گا. لیکن جو دوسرا ہے، دوسری مثال ہے یعلمون کی، اس میں آپ اختیار ہے کہ دوسرے حرف کو ساکن کریں یا نہ کریں. اگر ٹھہریں گے تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے. واو بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہو گیا ٹھہرنے کی صورت میں. یعلمون. اچھا، تکذبانی کے اندر عارضی ساکن. اور قدیر کے اندر، اب قدیر کے اندر یا کیا ہے؟ ساکن ہے. ساکن. اگر اس کو آپ ملا کے پڑھیں گے قدیر الذی، قدیر الذی پڑھ جائیں گے ورنہ ساکن رہے گا. جی تو ان دونوں جی کہیں اور سوال آ رہا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں دونوں محسن بھائی صورتوں میں یہ قسم اسپیکر بند کر جائز دیں. ہے کہ اس کو اجتماع سغیر الحدی ہی کہتے ہیں. جی صحیح. اسپیکر بند کر دیں، مائک بند کر دیں اپنا. اچھا، یہ بات سمجھ گئے نا جی سر. کہ پھر سن لیں. جواب دیا تھا کہ اجتماع ساکنین کا مطلب یہ ہے کہ دو ساکن اکٹھے، یعنی کہ اکٹھے آ جائیں، اکٹھے ہوں. تو ایک یہ ہے دونوں ساکن ایک کلمہ کے اندر ہوں. پہلا ساکن ہو، پہلا ساکن مدہ ہو، خواہ دوسرا کیا ہو؟ ساکن اصلی ہو. آل آنا کے اندر الف مدہ ہے اور لام یہ ساکن اصلی ہے. دابا کے اندر الف مد آ، یہ الف مدہ ہے اور اس کا جو ہے نا دابا کے اندر پہلا جو یہ دو ہے نا تشدید والحرف، یہ دو ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یہ دو حرف ہوتے، تشدید والے دو حرف ہوتے ہیں. تو دابا کے اندر پہلا با ساکن ہے اور دوسرے با پر زبر ہے، تو پہلا جو با ہے ساکن اصلی ہے. تو جو دوسرا ساکن ہے وہ عارضی ہے، یعنی کہ وہ آپ کے اختیار میں ہے. عارضی کہتے ہیں ٹھہریں گے تو ساکن ہوگا ورنہ ساکن نہیں ہوگا. یعلمون کے اندر واو ساکن ہے، ایک ساکن ہو گیا، اور نون جب آپ ٹھہر گئے تو یہ دوسرے دو ساکن جمع ہو گئے ایک کلمے کے اندر. قدیر، اس کے اندر پہلا یا ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے. جب آپ ٹھہریں گے تو رابع ساکن ہو جائے گا. ایک کلمے کے اندر دو ساکن جمع ہو گئے. ان دونوں صورتوں میں یہ قسم جائز ہے. اسے کہتے ہیں اجتماع علی حد ہی کہتے ہیں اس قسم کو. دوسری یہ ہے جی تکذبان میں دوسرا ساکن کون سا ہے جی؟ یہ عارضی ہے. عارضی ساکن ایک ہے. تو با الف نہیں ساکن ہو گیا، کیا ہو گیا؟ الف با ہے نا، با الف. تکذبان، با الف زبر با کہتے ہیں اس کو. جی تو جی الف ساکن اور نون ساکن ہے. اس کو اگر جی آپ اس کو ٹھیک ہے ملا سر. کے پڑھیں گے نا پھر جی اس جی کو اوکے. آپ اس کو تکذبان ہی پڑھ جائیں گے، نون کو کسرت دے دیں گے اگر ٹھہریں گے تو. نہیں ٹھہریں گے تو جی ٹھیک. جی ٹھیک. یہاں بھی دو ساکن ہو گئے. اب یہ دو ساکن ایک کلمے کی مثال ہے. اچھا، دوسری یہ ہے کہ دو ساکن دو کلموں کے اندر ہوں. پہلا ساکن پہلے کلمے آخر میں ہوگا اور دوسرا ساکن وہ دوسرے کے شروع میں ہوگا. واستبق الباب، اب قاف کے بعد الف. واستبق یہ ایک کلمہ ہے، الباب یہ دوسرا کلمہ ہے. یہ کیا ہے؟ دوسرا کلمہ ہے. تو قاف کے بعد الف یہ بھی ساکن
الباب کے اندر لام، یہ بھی ساکن. اصل میں یوں تھا واستبقل، الباب. کہاں گیا، البابا تھا، یہ کیا تھا، البابا تھا. پھر کیا ہوا، البابا جو شروع میں گیا حمزہ وصلی ہے، یہ درمیان کلام سے گر گیا تو اس کے بعد پھر لام ساکن ہو گیا، حذف کر دیا اس کو. تو یہ آپ آگے جا کے نا صرف میں پڑھیں گے قاعدے کہ کہاں پر یہ حذف کیا جاتا ہے. تو دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا الف ساکن ہو گیا اور دوسرا لام ساکن. الف ایک کلمے کے اندر ہے اور الباب کے اندر لام دوسرے کلمے کے اندر ہے. یہ دو ساکن دو کلموں کے اندر جمع ہو گئے. یہ اجتماع ساکنین ناجائز ہے، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ غیر حد ہی کہتے ہیں. فائدہ، دو ساکنوں کے ایک کلمہ جمع ہونے کی صورت میں یہ بھی ہے کہ دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہو، پہلا ساکن ہو، پہلا سے حرف مدہ نہ ہو، مگر یہ صورت ہمیشہ وقفی کی صورت میں ہوتی ہے اور جائز ہے، وصل میں نہیں ہوتی جائز. جیسے قدیر، کیا ہے، قدر. قدر میں دونوں دال بھی ساکن را بھی ساکن. اگر یہاں پر ہم ساکن وقف کریں گے تو را کو ساکن پڑھیں گے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو را کو ساکن نہیں پڑھیں گے. انا انزلناہ فی قدری، قدری وما ادراکا، تو اس کو بھی جو ملا کے پڑھیں گے تو دال را کو زیر دے دیں گے. ان مع العسر یسرا، عسر کے اندر اگر ٹھہریں گے تو اس کو ساکن ہوگا، اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ ساکن نہیں ہوگا. اس پر جو اس کے وہ حرکت کسی اعتبار سے آ جائے گی. ذکر کیا ہے، اب کاف بھی ساکن ہے اور را بھی ساکن ہے. تو اگر ان حرفوں کو، ان کلموں کو ملا کے پڑھیں، کیا مطلب، ان کے بعد کلمے کو پڑھیں گے اور سانس نہیں توڑیں گے، پھر تو یہاں پر ان کو ساکن نہیں کریں گے. اگر یہاں پر سکون کریں گے، ٹھہریں گے، پھر ان کلموں کو ساکن کر دیں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، اگر یہاں پر ٹھہریں گے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسر، یسری، اگر ملا کے پڑھیں گے تو یسری، را کو کسرہ دے دیں گے، را کو کسرہ دے دیں گے. اگر ٹھہریں گے پھر یہ دو ٹھہرنے کی صورت میں تو اس کو ساکن کرنا جائز ہے. جب نہیں ٹھہریں گے، ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس کو کسرہ دینا، پھر اس کو ساکن کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بہتر ہے، ٹھیک ہے. بہتر. ذکر کی مثال، ہیں؟ ذکر کی مثال، ذکر کی ذکر مثال ہے، استاد ذکر جی. ذکر. یہ نا ذکر کے اندر کاف بھی ساکن ہے اور را بھی ساکن ہے. مع الذکری فإن الذکر، فإن الذکر، فإن الذکر، اگر اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے، اگر سکون کریں گے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس کو ہم اس را کو متحرک پڑھیں گے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس کو ساکن نہیں، اس کو حرکت دے کے پڑھیں گے. یہ بتا رہے ہیں کہ للعالمین، جی ذکر للعالمین. ہاں نہیں، یہاں پر جو ہے نا وہ ہے نا تنوین، آچو سب ادغام ہو جائے گا، اس کی اور صورت ہے وہ. ہاں اگر یہاں پر اگر ٹھہریں گے تو پھر اس را کو بھی ساکن کر دیں گے. ذکر للعالمین، ذکر للعالمین، اگر ملا کے پڑھیں گے پھر را کو تنوین دے دیں گے. انا نحن الذکر، انا نحن، وہ بھی اسی میں صحیح. ہاں انا نحن نزلنا ذکر، جی جی. انا نحن وَإِنَّا، نزلنا ذکر، اگر آگے ملا کے پڑھیں گے تو را کو فتح دیں گے، ورنہ جی ٹھہریں گے انا نحن نزلنا ذکر، پھر یہاں کو پھر یہ کاف اور را دونوں ساکن جمع ہو جائیں گے کلمے کے اندر.